الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے جہنم میں گمراہوں کا داخلہ۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 94 پارہ نمبر 19 ترجمہ۔ تو اوندھا دیے گئے جہنم میں وہ اور سب گمراہ۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر بتوں اور ان کے ماننے والوں کا ذکر ہوا ہے۔ بتوں کو ماننے والوں سے پچھلی آیت کریمہ کے اندر 2 سوال کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ یعنی کہ او غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں، تمہارے جو معبود باطل ہیں، بت ہیں، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کفار سے کلام کر رہا ہے جو کہ مشرک ہیں، اور جو درمیان میں واسطہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم ابراہیم سے، مشرکوں سے، بت پرستوں سے سوال کر رہا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پابند ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتا، جو بولتا ہے اللہ کی مرضی سے بولتا ہے۔ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو نبی بولتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی قوم کے مشرکوں سے سوال کیا، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ اور یہ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرما رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یہ واقعات آج ہم تک پہنچے ہیں۔ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے اور جواب مشرک دے رہے ہیں۔ دوسرا سوال اس آیت کریمہ کے اندر وہ یہ ہے کہ یا بدلہ لیں گے، یعنی کہ جو معبود ہیں، جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور ان سے توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، تو ایسا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ مطلب یہ کہ تم نے تو غیر اللہ کی عبادت اس لیے کی کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائیں، کیا کہیں قیامت کے دن ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچائیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا؟
وہ اللہ کے علاوہ تمہارے جھوٹے معبود تمہیں فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچائیں کہ تم نے ہماری عبادت کیوں کی، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کی، اور اس پر کہیں تمہیں الٹا سزا تو نہیں دیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو پچھلی آیت کریمہ کے اندر 2 سوال ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوا پس اوندھا دیے گئے، اس میں وہ اور گمراہ، یعنی کہ جو گمراہ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور جو معبود باطل ہیں، بت ہیں، یا کوئی بھی چیز، کسی بھی قسم کی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہو اور اس کی عبادت کی جاتی ہو، اس کو معبود مانا جاتا ہو، وہ معبود باطل ہے اور اس کو بھی دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ان دونوں کو اس حالت میں ڈالا جائے گا کہ وہ منہ کے بل دوزخ میں جائیں گے، یعنی کہ بت بھی دوزخ میں منہ کے بل جائیں گے اور ان کے ماننے والے بھی دوزخ کے اندر منہ کے بل جائیں گے۔ اور ان جھوٹے معبودوں کو دوزخ میں داخل کرنے کا مقصد بتوں کو سزا دینا مقصود نہیں، بلکہ یہ مقصود ہے کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے تھے وہ اس طرح قیامت کے دن ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج ان کا یہ حال ہے کہ جہنم میں ہیں، اوندے گرا دیے گئے ہیں۔ دنیا میں تو ان بتوں کے پجاری کہتے تھے یہ ہماری مدد کریں گے، یہ ہماری شفاعت کریں گے، اللہ کے ہاں ہمیں بلند مقام دلوائیں گے، مگر یہ تو ان کی سوچ کے بالکل الٹ ہو جائے گا۔ جن بتوں نے ان کو مقام دلوانا تھا، ان کی مدد کرنی تھی، ان کو فائدہ پہنچانا تھا، ان کو اللہ کی بارگاہ میں مقام دلوانا تھا، وہی بت جب دوزخ میں چلے جائیں گے تو وہ ان کو کیا فائدہ پہنچائیں گے، ان کی کیا مدد کریں گے، ان کی کیا رہنمائی کریں گے، کسی قسم کا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے اور الٹا ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ ان کے ماننے والوں کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یعنی کہ بتوں کے پجاری بھی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ یہی بت ان کا کوئی فائدہ دلوانے کی بجائے، جو کہ یہ بت فائدہ دلوا ہی نہیں سکتے، کافروں کو نقصان دلوائیں گے۔ غیر اللہ کو اس لیے معبود بنایا تھا کہ کافروں نے تو غیر اللہ کو اس لیے معبود بنایا تھا کہ ان سے فائدہ حاصل کریں گے، مگر یہ جھوٹے معبود ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، مگر دے سکیں گے، بلکہ اللہ انہی جھوٹے معبودوں کو ان کافروں کے اوپر عذاب دینے کے لیے مسلط کر دے گا۔ اور یہی بت جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں، انہی بتوں کے ذریعے سے ان پجاریوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو عذاب دیا جائے گا۔ میرا گمان کہتا ہے کہ یہ جھوٹے معبود دوزخ کے اندر اپنے ماننے والوں کو کہیں گے کہ اب معلوم ہوا تمہیں ہماری عبادت کرنے کا انجام۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کو، کافروں کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور دوزخ کے دائمی عذاب سے بچ جائیں اور جنت ان کا مقدر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔